ہیں اس کی طرف اگر ہم کیونکہ کچھ ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں، پہلے ہم ان کے سوالات لے لیتے ہیں. خوشونت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کال پہلے ہم لے لیتے ہیں. خوشونت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی میں نے نا پہلے بھی ایک دو بار کئی بار مطلب جاننے کی کوشش کی ہے. میں کئی بار کنفیوز ہو جاتا ہوں کیونکہ میرا اپنا دھرم سکھ دھرم سے ہوں نا تھوڑا، اس لیے نہیں معلوم اس کے لیے. مطلب یہ جماعت جو آپ کی احمدیہ جماعت جہاں دوسروں کے کیا فرق ہے اس میں. پر میں اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے نا جتنی کی تھوڑی بہت معلومیت ہے کہ محمد صاحب کے بارے میں ہمارے سکھ میں ہمارے کتھاکار ہیں ایک بہت نالجیبل تھے. وہ کئی بار بتاتے رہتے ہیں، انہیں کافی سبھی دھرموں کا انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو محمد صاحب کا مجھے اگر آپ بتائیں کہ وہ مطلب کن جماعت سے تعلق جہاں سبھی کے تھے. اور ایک بات اور ہے کہ انہوں نے ایک بار وہ گئے تھے عراق میں، وہاں سے وہ پکچر لے کر آئے تھے، وہ انہوں نے دکھائی بھی تھی یہاں پنجاب میں انڈیا میں کئی جگہ پر آ کر. تو اس میں وہ پورے ہیں ان کی داڑھی مونچھیں وغیرہ، اور سر میں بلیک اوپر بلیک پگڑی باندھتے ہیں، اوپر ایک شملہ ہے ان کا رکھا ہوا. تو بلیک کافی مطلب ملتی ہے جیسے ہمارے وہاں تھے. تو جی ٹھیک ہے. جی خوشونت صاحب بہت بہت شکریہ. خوشونت صاحب آپ کا سوال ہم نے لے لیا ہے، اس میں تھوڑی سی وہ کنفیوژن کا بھی شکار ہیں. تو کوئی اور کیونکہ کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، تو آپ خوشونت صاحب کے سوال کی طرف. جی خوشونت صاحب، بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شروع ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور وہ اسلام کے بانی ہیں، اسلام کو شروع کرنے والے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ان کا کسی جماعت سے تعلق ہے، وہ اس وقت تو ایک ہی جماعت تھی، مسلمانوں کی جماعت تھی. یہ فرقے تو بعد میں بنے ہیں، جو سیکٹس بنے ہیں وہ بعد میں بنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کے ایک بزرگ جو ہیں وہ عراق گئے تھے، وہاں سے کوئی تصویر لے کر آئے تھے، تو ان کی کوئی تصویر موجود نہیں ہے دنیا کے اندر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ وہ اس طرح کے تھے اور یہ سیاہ پگڑی باندھا کرتے تھے اور وہ شملہ تھا اور اس طرح کی، یہ ساری فرضی باتیں ہیں، صرف امیجن کی ہوئی باتیں ہیں. ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جہاں تک ہمارا اور دوسرے مسلمانوں کا فرق کا تعلق ہے، وہ میرا خیال ہے جب آپ نے پہلے پوچھا ہوگا تو یہ بتایا گیا ہوگا آپ کو کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں ایک امام مہدی کے اور ایک مسیح موعود کے آنے کی خبر دی تھی، وہ مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو ہم ان کی پیشگوئیوں کے مطابق ان کو وہی امام مہدی مانتے ہیں جن کے آنے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. دوسرے کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، ابھی وہ آنے والے ہیں. یہ بنیادی فرق یہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان. باقی مذہب جو ہے وہ سارا وہی ہے. جی. اور ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ نمازیں پڑھنے کا اور باقی وہ سارا اہل سنت والا ہی ہے. جو شیعہ مسلمان ہیں ان سے ہمارا وہی اختلاف ہے جو باقی اہل سنت کا ہے. جی بہت بہت شکریہ. امید ہے خوشونت صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. پروگرام میں دوبارہ بھی ضرور شامل ہوئیے گا.